اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ درس 500 منصوبات کا یہ چوتھا درس تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کس بارے میں؟ حال اور تمیز کے بارے میں ہم نے حال پڑھ لیا۔ آج یہ ہم کتاب سے بورڈ پہ سمجھا دیا، لکھوایا سب کچھ۔ آج دیکھیں کتاب سے دیکھتے ہیں حال۔ حال اسم منصوبی، آپ نے اپنی جو کاپیوں پہ لکھوایا ہے سمجھایا ہے وہ کھول کے اسے سامنے رکھیے اور دیکھیے۔ حال اسم منصوبی کے حال ایک ایسا اسم منصوب ہے کہ حالت و چگونگی فاعل کہ جو فاعل کی فاعل یا مفعول یا فاعل کی حالت اور کیفیت کو در زمان انجام فعل کو انجام کے وقت فاعل یا مفعول کی حالت و کیفیت کو بیان کرے۔ سمجھے؟ حال ایک ایسا اسم منصوب ہے کہ جو فعل انجام دیتے وقت فاعل یا مفعول کی کیا حالت و کیفیت ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ جاء سعید ضاحکا، سعید آیا کیسا؟ ہنستا ہوا آیا۔ کیا حالت تھی جب سعید آیا؟ جی سکینہ، کس حالت میں آیا سعید جب آیا؟ کس حالت میں؟ ہنستا ہوا آیا۔ جاء فعل، سعید فاعل، ضاحکا حال۔ ضاحکا حال ہے کس کا؟ سعید کا۔ سعید کیا ہے؟ ذوالحال ہوا۔ جب اس کا حال ہے تو حال والا، اور یہ فاعل بھی ہے، فاعل ہے ذوالحال ہے کیونکہ اس کا حال بیان ہوا ہے۔ رأیت فاطمۃ راکبۃ، رأیت فعل تو فاعل ہے، فاطمۃ مفعول ہے، راکبۃ حال ہے فاطمہ کا کیونکہ فاطمہ کا حال ہے اس لیے وہ ذوالحال ہے۔ فاطمہ کس حالت میں؟ سوار آئی، فاطمہ کو سوار دیکھا۔ رأیت تو میں نے دیکھا فاطمہ کو سوارے دیکھا، سوار دیکھا میں نے اسے در حالے سوار بودا، جب وہ سوار تھی اس حالت میں دیکھا میں نے۔ سمجھی سکینہ؟ ساجد غلام علی علی اصغر بے شخصی کے، وہ شخص کے جو دارندہ حال، جو حال رکھتا ہے، جس کا حال بیان ہوا ہے اسے ذوالحال کہتے ہیں۔ جیسے سعید اور فاطمہ در دو جملے بالا، دو مثالیں بالا، اوپر کی دو مثال میں سعید اور فاطمہ دونوں کیا ہے؟ ذوالحال ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہاں سعید جو ہے وہ فاعل تھا، یہ مفعول ہے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کا حال آ سکتا ہے۔ اقسام حال کی قسم، حال نیز، حال بھی مانند خبر، خبر کی طرح برسے قسمت، 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ حال کی بھی خبر کی طرح 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ دیکھیے، اسم مفرد، حال یا تو اسم مفرد ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ مفرد یا جامد ہوتا ہے یا مشتق۔ جاء سعید راکبا، اسم اگر حال اسم ہے، اسم مفرد میں بھی مشتق ہے۔ جاء سعید راکبا، میں نے سعید کو دیکھا در حالی کہ وہ سوار تھا، تو اس میں راکبا مشتق ہے۔ بتایا تھا مشتقات صرف میں 8 ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں زبان، اس میں مکان، اس میں اعلی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے کون سا ہے؟ راکبن تھا، یہ فاعل، فاعلان، فاعلون، راکبن، راکبان، راکبون، یہ فاعل ہے اور جانتے فاعل مشتق ہے، تو یہ منصوب ہے۔ اور کون مفرد ہے؟ یہ حال، اور یہ مشتق ہے۔ جامد جیسے کرہ سعید اسدن، سعید نے شیر کی طرح حملہ کیا، سعید نے شیر کی طرح حملہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہاں پر مفرد ہے اسدن اور جامد ہے، حال ہے، سعید نے حملہ کیا در حالی کہ وہ شیر کی طرح۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ حال مفرد ہوتا ہے، جملہ بھی ہوتا ہے، جملہ بھی حال واقع ہوتا ہے۔ اب جملہ آپ جانتے ہیں جملے 2 ہوتے ہیں، یا حال اسمیہ ہوتا ہے جملہ یا فعلیہ ہوتا ہے۔ بولو جی، جملہ اسمیہ کی مثال سحرا سعید، سعید بیدار ہوا، کب
بیدار ہوا سحر میں بیدار ہونے کو کہتے سہارا. سعید والناس نائمون، در حالی کے لوگ سو رہے. الناس مبتدا، نائمون خبر. ناس مبتدا ہے، آپ جانتے ہیں مبتدا مرفوع ہے، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. نائمون خبر ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی نہیں، مرفوع ہے تو علامت رفع کہاں ہے؟ واو. علامت رفع کیا ہے؟ واو، کیونکہ جب مذکر سالم ہے. نائمون نائمان نائمون، تو مبتدا بھی مرفوع خبر بھی مرفوع. مبتدا اور خبر مل کے کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ. جملے کا اعراب محلی ہوتا ہے. تو یہ جملہ حالیہ ہے محلن ہے، جملہ حالیہ ہے محلن. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے. سکینہ الناس نائمون مبتدا خبر جملہ اسمیہ محلن منصوب ہے. یہ کیوں منصوب ہے؟ یہ کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے. لیکن اگر یہیں پہ جیسے خبر میں پڑھا تھا آپ نے، بعض چیزوں کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور جملہ بھی خبر واقع ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر کہتے ہیں الناس نائمون مبتدا خبر محلن مرفوع ہوتی ہے. اگر خبر کیوں؟ کیونکہ خبر کسی چیز کی اگر مرفوع ہوتی تو بہرحال کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے اس لیے یہ محلن منصوب ہے. سہارا بیدار رہا سعید. ہاں فعلیہ جملہ اور حال جملہ فعلیہ بھی واقع ہوتا ہے، جیسے جاء سعید. کل میں نے ایک ورڈ غلط کہہ دیا تھا. یرکزو کے معنی ناچنے کے نہیں ہے، دوڑنے کے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یرکزو کے معنی سکینہ کیا ہے؟ دوڑتا ہوں. مجھے یرقصو یاد رہا، رقص سے. یرکزو کے معنی دوڑنے کے. لکھ لو جاء سعید یرکزو. اب وہ کل کی ویڈیو میں تو نہیں لگا سکتا ابھی میں کہ میں کہوں کہ بھائی وہاں مجھے رقصہ سے یاد دھیان رہا، مجھے اس سے سمجھ رہا تھا، میں نے دھیان نہیں دیا، وہ ذہن میں رہا. یرکزو کو میں نے وہ کر دیا. یرکزو کے معنی ہے دوڑنے کے. سعید آیا دوڑتا ہوا. ٹھیک ہے. شبہ جملہ تو اس میں دیکھیے جاء فعل، سعید الفاعل، یرکزو فعل مضارع ہے کہ نہیں؟ فعل مضارع کا اعراب کیا ہے بتاؤ یار؟ مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے یرکزو؟ کیونکہ عامل سے خالی ہے. کیونکہ نصب دینے والے اور جزم دینے والے عامل سے خالی ہے. یرکزو کے شروع میں نہ تو لم ہے، نہ ان ہے، نہ لن ہے، نہ کچھ نہیں، اس لیے مرفوع ہے. مرفوع ہے تو علامت رفع کیا ہے اس میں؟ ساجد یرکزو میں علامت رفع مرفوع ہے یا یرکزو ہے؟ جی علامت رفع ضمہ ہے ذات پہ. یرکزو علامہ مرفوع ہے، مضارع ہے کیونکہ عامل نصب و جزم سے خالی ہے. مرفوع علامت رفع ضمہ ہے. لیکن یہ یرکزو فعل ہے، ہوا اس کے اندر فاعل ہے. فعل اور فاعل کیا بنتا ہے مل کے؟ جملہ فعلیہ. جملے کا اعراب کیا ہے؟ جملے کا اعراب محلی ہوتا ہے. تو محلن کیا ہے یرکزو؟ ساجد محلن کیوں منصوب ہے یہ یرکزو؟ یہ یرکزو محلن کیوں منصوب ہے یہ علی اصغر؟ کیونکہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے. اتنی سی بات. حال یا پھر شبہ جملہ واقع ہوتا ہے. دیکھیے شبہ جملہ میں بھی جار و مجرور ہوگا یا ظرف ہوگا. جار و مجرور کی مثال رأیت سعیدن. رأیت فعل و فاعل تو اس میں جو کہ فاعل ہے. سعیدن مفعول، فی جار دار مجرور. دار جار فی جار جر دیتا ہے، الدار مجرور ہے. مجرور ہے تو علامت جر کیا ہے یہاں پر؟ چراغ. دار میں کسرہ ہے دکھائی دے رہا ہے، دار فی الدار. لیکن کیونکہ جار و مجرور ہے، جار و مجرور کا اعراب محلی ہوتا ہے. محلن ملا کے جار و مجرور کا ملا کے محلی اعراب کیا ہے؟ منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حال. میں نے سعید کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ گھر میں تھا. یا پھر شبہ جملہ جو ہوگا ظرف ہوگا حال، جیسے تکلم سعید. تکلم فعل، سعید فاعل. تکلم کون سا فعل ہے؟
جی چرا کون سا فعل ہے تکلم؟ سکینہ تکلمہ کون سا فعل ہے؟ ماضی. کون سے باب سے ہے؟ تفعل باب تفاعل سے ہے. تکلمہ یتکلم تکلم، تفعل یتفعل تفعل، باب تفعل کا ماضی ہے. یہ مضارع ہوتا تو یہ سعید ضمہ ہوتا، مضارع ہوتا تو تکلم ماضی. ٹھیک ہے. تکلم سعید، سعید فاعل ہے، فوقا مضاف ہے، کرسی مضاف مضاف الیہ. کیونکہ فوقا ظرف ہے. جی ظرف آپ نے پڑھائی ہے، مفعول فی منصوب ہوتا ہے. دیکھا فوقا منصوب ہے، علامت نصب کا ہے فتح ہے. فتح ہے فوقا کے اوپر. فوقا کے اوپر فتح کہاں سے آیا؟ کیونکہ ظرف ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں ظرف منصوب ہوتا ہے. فوقا کیونکہ مضاف ہے، کرسی مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. علامت جر کیا ہے؟ کرسی یا پہ کسرہ. فوق الکرسی مضاف مضاف الیہ مل کے محلی اعراب اس کا کیا ہوگا؟ منصوب. محلی اعراب نصب. کیوں؟ کیونکہ حال ہے. خالی فوق کا بھی ایک اعراب ہے، فوق کرسی کا بھی ایک اعراب ہے، اور محلی ملا کے بھی ایک اعراب ہے اس کا. فوقا کا مضاف، فوقا کیونکہ مضاف ہے، کرسی مضاف الیہ ہے کہ مضاف الیہ کا اعراب جر ہے. دیکھیے دکھائی دے رہا ہے. فوقا کا اعراب منصوب نصب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ظرف ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ مفعول فی ہم نے پڑھا ہے منصوب ہوتا ہے، لیکن مضاف مضاف الیہ مل کے کیونکہ وہ بن رہا ہے تو اس کا اعراب محلی ہے، محلا منصوب کیونکہ حال ہے. درشش جملہ بالا، اوپر کے 6 جملوں میں سعید سعید ذوالحال ہے، اور مفرد والی میں راکبن مشتق اسدن، جامد والی میں حال مفرد ہے، منصوب بے فتح ہے. منصوب ہے، علامت نصب دونوں میں فتح ہے. اب بچہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ. الناسو نائمون مبتدا خبر جملہ اسمیہ، یرکضو فعل مضارع، ہوا فاعل فعل فاعل جملہ فعلیہ. یہ دونوں جملے حال جملہ ہیں، جملہ حالیہ ہے، محلن منصوب. فی الدار جار مجرور، فوق الکرسی مضاف مضاف الیہ ظرف. یہ حال ہے، شبہ جملہ ہے، محلن منصوب. ترکیب کیسے ہوگی؟ سہارا فعل، سعید فاعل اور ذوالحال ہے. واو واو حالیہ. جملہ اسمیہ میں ایک واو آتی ہے جب جملہ اسمیہ حال واقع ہوتا ہے تو اس میں واو آتی ہے. والناسو والناسو، یہ واو واو حالیہ کہلاتی ہے. تو ابھی تک آپ نے کتنی واو پڑھ چکے ہیں؟ ایک. سکینہ ابھی تک آپ نے کتنی واو سنی؟ دیکھی پڑھی؟ وائی مائیت بھی تو ہوتی ہے. ایک واو مائیت پڑھ چکے ہم، ایک واو عطف پڑھ چکے، ایک واو قسم بھی ہوتی ہے، واللہ واللہ ایک واو قسم بھی ہوتی ہے، ایک واو عطف ہوتی ہے، ایک واو کون کون سے؟ ایک واو مائیت پڑھ چکے آپ، ایک یہ واو حالیہ آپ پڑھ لیا آپ نے، ایک واو عطف تو آپ مسلسل پڑھتے ہی رہتے ہیں، واو عطف حرف ہے، اور ایک واو قسم ہوتی ہے واللہ حرف جر. حروف جر میں سے بھی آتی ہے واو، باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مسقلہ، واو حرف جر بھی ہوتی ہے، حرف جر. اور ٹھیک ہے. والناس اسے واو کو کہتے ہیں واو حالیہ. الناس مبتدا، نائمون خبر. مبتدا خبر مل کے بنا جملہ اسمیہ. اس جملے کا اعراب ہے، دیکھیے مبتدا کا ایک اعراب ہے رفع علامت رفع ضمہ ہے، نائمون کا خبر ہے، اس کا ایک اعراب ہے واو کیونکہ مرفوع ہے. دونوں کو ملا کے جب یہ جملہ بن جا رہا ہے اس جملے کا اعراب ہے ہا محلن منصوب کیونکہ حال ہے. ٹھیک ہے سکینہ، ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ جی ہاں. ساجد شرائط حال و ذوالحال، حال اور ذوالحال کی شرطیں. اصل آنس، اصل یہ ہے جی، اصل یہ ہے کہ حال جو ہے وہ نکرہ اور مؤخر ہو، حال نکرہ ہو اور مؤخر ہو، ذوالحال معرفہ ہو اور مقدم. جیسے کہ مانند مثال ہائی کے گزشت، جیسے وہ مثالیں جو اوپر گزری، جتنی بھی مثالیں گزری ہیں وہ سب حال نکرہ مؤخر ہے. حال نکرہ تھا سب میں، بعد میں آیا تھا، اور ذوالحال معرفہ تھا اور شروع میں آیا. جاء سعید راکبن میں دیکھیے سعید معرفہ ہے کہ نہیں؟ ذوالحال ہے، معرفہ ہے، مقدم بھی ہے.
کتنی شرطیں ہیں ذوالحال کے لیے؟ کیا شرط ہے؟ سب سے پہلے ذوالحال معرفہ ہو مقدم ہو، اور حال کے لیے کیا شرط ہے؟ نکرہ ہو اور مؤخر ہو۔ چنانچہ ذوالحال نکرے باشد، اگر ذوالحال نکرہ ہو تو لازم ضروری ہے کہ حال پر آن، حال جو ہے وہ ذوالحال کے اوپر، اس کے اوپر ہے نہیں، ذوالحال کے اوپر مقدم ہو۔ جیسے جاء راکبا رجل، رجل ذوالحال ہے اور راکبن حال ہے، کیونکہ ذوالحال نکرہ ہو گیا رجل، اس لیے حال کا مقدم کرنا ضروری ہے۔ راکبن حال ہے، رجل ذوالحال ہے، جاء فعل، راکبن حال، رجل فاعل ذوالحال۔ ٹھیک ہے سکینہ جی؟ اب تمیز، تمیز کا ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، سمجھائیں گے کل انشاءاللہ آئندہ۔ تمیز اسمی است جامد و نکرے۔ تمیز پڑھو، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یا چلیے پڑھتے ہیں؟ سکینہ تمیز پڑھیں گے آج۔ تمیز کسے کہتے ہیں تمیز؟ پہلے دیکھیے، پہلے دیکھیے سکینہ آواز آ رہی ہے؟ آغا السلام علیکم آغا، بھی آ رہی ہیں تھوڑی دیر میں۔ اسے کو جو دیا ہے اہم ہے سے مانا وہی اشترائی تو دیکھ رہو ساجد، غور سے دیکھتے رہنا سب لوگ۔ چراغ، غلام علی، علی اصغر، اشترائی تو منوین جی، اشترائی تو منوین، اشترائی تو اشترا فعل تو فاعل، میں نے خریدے، میں نے خریدا، میں نے خریدا، کیونکہ فعل اور فاعل ہے، منوین کیا ہے؟ مفعول ہے۔ مفعول آپ جانتے ہیں منصوب ہوتا ہے، مفعول بہی ہے منصوب ہے، کہاں ہے منصوب؟ یا کیوں یا ہے؟ تسنیہ ہے، زور سے بولو، شک میں کیوں ہو؟ تسنیہ ہے، منوین مفعول بہی ہے، مفعول بہی ہوتا ہے منصوب، یہ منصوب ہے، کہاں ہے منصوب؟ یا، کیوں یا؟ کیونکہ یہ تسنیہ ہے، منوان خرید، کیا تھا؟ منوان، ٹھیک ہے، منوان تھا، حالت نصب میں کیا ہے یہ؟ منوین۔ اشترائی تو سکینہ آئی، اشترائی تو غلام علی، غور سے دیکھیے، غور سے دیکھیے سکینہ، اشترائی تو فعل، اشترا فعل تو فاعل، منوین کیا ہے؟ مفعول بہی۔ آپ بتاؤ سکینہ، مفعول بہی تو منصوب ہوتا ہے نا، کیا ہے مفعول بہی کا؟ فتحہ منصوب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، تو علامات کی مفعول بہی ہے تو اس کا مطلب منصوب ہے، منصوب ہے تو علامت نصب کا ہے یا ہے اس کی علامت، یا کیوں ہے اس میں علامت نصب؟ کیونکہ یہ تسنیہ ہے، کیونکہ یہ تسنیہ ہے، اس کا مفرد منوان، من کی تسنیہ ہے، یہ کیا کی ہے؟ منوان، مانا یہ اس کی منوان تھا، منوین ہو گیا، مانا میں نے 2 من خریدا، میں نے 2 من خریدا۔ سکینہ سمجھی؟ جی آغا۔ کوئی کوشچن نہیں نظر آ رہا آپ کو اس میں؟ کوشچن میں نے خرید، جی آغا، خریدا کہ ہم نے کیا خریدا، کیا خریدا، اس طرح تو اس کے اندر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے اندر ابہام گجلت پن پایا جا رہا ہے، اس میں ابہام پایا جا رہا ہے، نہیں ہے، ابہام پایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا خریدا، میں نے 2 من خریدا، کیا خریدا، اس میں ابہام ہے، میں پھر کیا کہوں جی؟ آغا جو بھی خریدا ہے وہ بتائیں گے آپ۔ اصلاً اشترائی تو منوین، میں نے 2 من خریدا، کیا خریدا؟ اصلاً گھی، وہ شہد، ٹھیک ہے، یا سمانا گھی خریدا، چلیے یہاں پہ شہد خریدا، میں نے 2 من خریدا، اصلاً کیا خریدا؟
یہ ہے تمیز. تو تمیز کی تعریف کچھ سمجھ میں آئی کسی کو؟ کیا پہلے شروعاتی بات تو کہہ دو. ایک ایسا اسم ہے جامد ہے منصوب ہے. ایک ایسا اسم ہے اسم جامد مشتق نہیں ہوتا. جی تمیز مشتق نہیں ہوتا. سکینہ غور کر رہی ہے. تو یہ تو بات جو اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آیا وہ بتائیے. چلیے جامد مشتق تو میں بعد میں بتاؤں گا. آپ کو جو میں نے ابھی بتایا اس سے آپ کیا سمجھی؟ تمیز کیا ہے؟ کہ جو لفظ کے ابہام کو برطرف کر دے. جو اب ماقبل جملے یا نسبت یا لفظ سے اس میں جو ابہام پایا جا رہا ہے اس ابہام کو دور کر دے. تمیز. تو تمیز اب دیکھیے تمیز تعریف لکھوں. تمیز مثال سمجھ میں آ گئی؟ جی تمیز ایک ایسا اسم منصوب وہ ہے. ایک ایسا اسم منصوب ہے جو جامد ہوتا ہے اور جی جامد ہوتا ہے اور ایک مبہم یعنی پیچیدہ مبہم یعنی جو صاف نہ ہو پتہ نہ ہو. مبہم اسم یا نسبت کے بعد آتا ہے اسے ایک ایسا اسم منصوب ہے جو جامد ہوتا ہے اور ایک مبہم اسم یا نسبت کے بعد آتا ہے اور اس اسم یا نسبت کے ابہام کو دور کرتا ہے. صحیح ہے. اس طرح ہی تو میں نے خریدا. لکھیے جلدی سے. لکھا جی جی آغا لکھ لیا. تمیز دیکھیے اس طرح ہی تو اس طرح فعل تو فاعل ہے تو مبنی ہے کیونکہ تو مبنی ہے مبنی بار ضم کیونکہ یہ فاعل ہے اور ضمیر ہے مبنی کا اعراب محلی تو محلا مرفوع. منوین مفعول ہے مفعول بہی منصوب ہوتا ہے. یہ منصوب ہے. علامت نصب کیا ہے اس میں؟ یا ہے کیونکہ یہ اس طرح ہی تو منوین. میں نے 2 من خریدا. اب یہ 2 من کیا ہے؟ یہ اسم ہے نا. منوین اسم ہے نا. منوین اسم ہے. ٹھیک ہے. مبہم ہے نہیں. میں نے 2 من خریدا. اس 2 من میں ابہام ہے نہیں. کیا خریدا؟ 2 من کیا خریدا؟ اس میں ابہام ہے, شک ہے, ڈاؤٹ ہے, کیا خریدا. ٹھیک ہے. تمیز اصلاً اس ابہام کو اس اسم کے اندر جو ابہام پایا جا رہا تھا کس نے دور کیا؟ اس اصلاً نے. اصلاً کیا ہوئی؟ تمیز. اس نے تمیز دی. کیا تمیز دی اس نے؟ کہ منوین میں نے شہد خریدا ہے, گھی یا اور کوئی چیز نہیں خریدی ہے. آپ کو ابہام ہو رہا تھا نا سکینہ, میں نے 2 من خریدا. آپ کو ڈاؤٹ تھا گھی خریدا, تیل خریدا, شہد خریدا اور کیا یہ خریدا. اس سب ابہام سے میں نے تمیز پیدا کر دی. اس اصلاً نے تمیز پیدا کر دی. کیا کہ وہ جو 2 من خریدا میں نے وہ شہد تھا, کوئی اور چیز. سکینہ جی تو کچھ تو کریے. جی آغا. جی تو اصلاً اب دیکھیے اسے کہتے ہیں تمیز. تمیز کی تعریف یہ ہے. کیا ہے اس میں منطبق کیجئے. تمیز ایک اسم ہے, اصل اسم ہوتا ہے
اسم ہے جی منصوب ہے اصل جامد ہے نہ تو یہ اس میں فاعل ہے نہ اس میں مفعول ہے نہ صفت مشبہ نہ اس میں تفضیل وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یار شکر بے بخشی پتہ نہیں کس موسم کا مسئلہ ہو گیا اصل ایک ایسا اسم منصوب ہے جامد ہے اور یہاں پر یہ مبہم اسم کے بعد آیا ہے یہ مبہم اسم کیا ہے منع ہے اس کے بعد آیا ہے نسبت کے بعد بھی آتا ہے تابا تابا فعل ہے کہ نہیں جی جی آقا تابا زید بتاؤ اس میں امام کہاں پہ ہے تابا یعنی پاک ہوا زید پاک ہوا کہاں پہ ابہام ہے اس تابا میں نا پاک ہونے میں کس اعتبار سے پاک ہوا کپڑے نجس ہو گئے تو اس اعتبار سے پاک ہوا ہاتھ پیر نجس ہو گئے تو اس اعتبار سے پاک ہوا نفس زید پاک ہوا نفس کے اعتبار سے تو نفس بتائیے اسم ہے منصوب ہے جامد ہے ٹھیک ہے نسبت فعل میں نسبت پائی جاتی ہے تو اس نسبت میں ابہام ہے کہ نہیں پاک ہوا زید کس اعتبار سے پاک ہوا نفسن تو اس جملے میں جو نسبت ہے اس نسبت کے ابہام کو دور کیا یہاں پر اسم میں جو ابہام ہے دیکھیے دونوں کی مثال ہو گئی کہ نہیں اسم مبہم اور نسبت سے مبہم جی سمجھ نہیں سکی نا لیکن بڑے آہستہ آہستہ بیان کر رہا ہوں میں اسی لیے حالانکہ بہت اتنا ہارڈ نہیں ہے بات میں آپ کو بتا دونوں مثالیں ہو گئی نہیں یہ لکھنے کے بعد مثالیں یہ بعد میں لکھنا جو یہاں پہ لکھنا ایسے کر کے یہاں پہ لکھنا نسبت مبہم نسبت مبہم یہاں لکھنا اس میں مبہم کی مثال اس میں مبہم آپ نشان لگا دیجیے گا یہاں پر ابہام پایا جا رہا ہے تابا پاک ہوا کس اعتبار سے مانا ہے اس میں ابہام ہے سمجھے نہیں سمجھ گیا جی سمجھ گئے آ گئے سمجھ میں اب تمیز کسے کہتے ہیں پاک قلم جی آقا لکھ لیا اب تمیز کی قسمیں بیان کر رہے ہیں تمیز کی قسمیں اقسام تمیز اقسام تمیز تمیز کی دو قسمیں ہیں کون سی تمیز ذات جی اور تمیز نسبت تعریف سے پتہ لگ گیا نہیں پتہ لگ گیا قسمیں جی سکینہ جی آقا تاریخ میں بھی دو ہی چیزیں ہیں تعریف سے ہی قسمیں پتہ لگ گئی تمیز کی بھائی تمیز کے بارے میں کیا بتایا تھا تمیز ایک ایسا اسم جامد منصوب ہے کہ جو ایک مبہم اسم کے بعد یا مبہم نسبت کے بعد آتا ہے اور اس مبہم اسم یا نسبت مبہم نسبت کے ابہام کو دور کرتا ہے تو اسی سے پتہ لگتا ہے نہیں پتہ لگتا ہے جی آقا جی جیسے مثال دوں میں آپ کو وہی اشترائی تو میں نے خریدی اشترائی تو میں نے خریدا یا میں نے خریدی اشرینا اشترائی تو فعل تو فاعل اس میں اشرینا کیا ہے مفعول ہے تو مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے کہ نہیں بولیے کہاں ہے منصوب یا علامت نصب کیا ہے اس میں کیوں سبق ہر چیز تسنیہ تھوڑی جمع میں بھی تو آتا ہے یا اشرونا تھا یہ اشرانے تھوڑی تھا اشرونا تھا یہ اشرونا جمع ہے نہیں اور بتایا تھا زیدانے کا زیدینے زیدونا کا زیدینا مسلمینا اشرینا بتایا تھا تسنیہ میں یہاں سے پہلے زبر ہوتا ہے زیدینے منوینے
لیکن اس میں زیر یا سے پہلے تو علامت نصب کیا ہے؟ اس میں یا ہے. بتایا تھا کہ تثنیہ میں اور جمع میں، تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں علامت نصب یا ہوتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ تثنیہ میں تو یا سے پہلے فتحہ ہوتا ہے، جمع میں جمع مذکر سالم میں یا سے پہلے. اس طرح کی دوسری بات، میں نے 20 خریدی. ابہام کہاں ہے؟ کیا خریدی؟ 20 میں 20 کیا خریدی؟ تو یہ ذات ہے. کتاباً، میں نے 20 کتابیں خریدی. اب کتاباً دیکھیے اس میں جامد ہے، منصوب ہے، ایک مبہم ذات کے بعد آیا ہے اور اس ابہام کو دور کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور تمیز نسبت کی مثال میں نے آپ کو دے ہی دی. چلو کتاب والی دے دی. طابت طالبو، طابت طالبو یعنی جی طالب علم نے توبہ کی. توبہ بت، توبہ کا مطلب نہیں توبہ، وہ تے سے توبہ ہے کمبخت. توبہ پاک ہونا ہے پہلے. توبہ طالب و طالب علم پاک ہوا. تو ابہام کہاں ہے؟ یہ توبہ جو فعل کی نسبت اس کی طرف دی جا رہی ہے، اس نسبت میں ابہام ہے کہ زید کی طرف جو پاک ہونے کی نسبت دی جا رہی ہے، وہ پاک ہونے کی نسبت جو دی جا رہی ہے وہ اس نسبت کے بارے میں کس اعتبار سے؟ نفس کے اعتبار سے پاک ہو گیا طالب علم. تو نسبت سے دور ہو گیا. تمیز کی کتنی ہو گئی؟ 2 قسمیں. خود تمیز ذات اور تمیز نسبت. خود تمیز ذات کی کچھ قسمیں ہیں، تمیز ذات بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں مٹا دوں، مٹا دوں، مٹاؤ. تمیز ذات، جی تمیز ذات یا عدد سے ابہام کو ابہام دور کرتی ہے، دور کرتی ہے. عدد سے ابہام کو دور کرتی ہے. جیسے ابھی میں نے کہا آپ کو کیا؟ اشترائی تو عشرینہ، عشرینہ، عشرین عدد ہے نہیں، گنتی. ساجد، سکینہ، عشرین گنتی ہے کہ نہیں؟ تو کتاب میں تو کتاب والی دے دو. رأیتو احد عشرہ کوکبا. کوکب رأیتو میں نے دیکھا، احد عشرہ نہیں 11. فعل فاعل مفعول، میں نے 11 دیکھے. کیا احد عشر گنتی عدد ہے کہ نہیں سکینہ؟ ساجد، غلام علی، علی اصغر، چراغ، شارق، فرقان، احد عشر عدد ہے کہ نہیں؟ عدد سے ابہام کو اس کوکب سے دور کیا. میں نے 11 ستارے دیکھے. یا ایک یا جنس سے ابہام کو دور کرے گا. جنس، جنس سے، جینس کی پینٹ شرٹ والی جینس نہیں جی. جی 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 ٹھیک ہے. یا جنس سے ابہام کو دور کرنے کی. جینس آپ جانتے ہی ہیں. عندی، عندی یعنی، عندی یعنی میرے پاس، جی میرے پاس مدن. عندی مدن، میرے پاس کیا ہے؟ ایک مد ہے. سکینہ مد جانتی ہیں؟ اگر وہ جو کفارے میں دیا جاتا ہے، جو کفارے میں ایک مد، ایک مد تو تقریباً 700-800 گرام کا بیٹھتا ہے. ایک مد طعام 750 گرام. یہاں عندی مدن، میرے پاس ایک مد ہے. کیا ہے؟ ابہام ہے نہیں اس میں، مد میں. جی آگا ابہام. نہیں میں نے غلط مثال دے دی ہے، اس کی مثال نہیں ہے مد.
عدد جنس کی مثال ہے عندی خاتم، عندی خاتم، میرے پاس چیز انگوٹھی ہے، عندی خاتم، میرے پاس انگوٹھی ہے۔ یہ انگوٹھی جو خاتم جو ہے کیا ہے؟ جنس ہے کہ نہیں؟ جی عندی خاتم جنس ہے کہ نہیں؟ جی آقا۔ کس چیز کی ابہام ہے؟ انگوٹھی میں فضہ چاندی کی انگوٹھی ہے، تو اس فضتاً حال ہے، وہ تمیز ہے، اس میں جامد منصوب ہے، یہاں پر جنس میں جو ابہام ہے اس کو دور کر رہی ہے، یہ ذات ہے، یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ جی آقا۔ تیسرا مقدار، مقدار، اب مقدار آپ جانتے ہیں کہ کئی طرح کی ہوتی ہے، مقدار بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی ہے۔ بھائی آپ جب کسی چیز کی مقدار ناپتے تولتے ہیں تو کتنے طرح سے، یا تو ناپتے ہیں یا تولتے ہیں یا جی وزن کرتے ہیں۔ مقدار بھی یا وزن ہوتی ہے، وزن ہوتی ہے، جیسے اشتریتو منوین، میں نے 2 من خریدا۔ ابھی من جو ہوتا ہے تو وزن ہوتا نہیں ہوتا؟ جی سکینہ؟ جی آقا۔ جی تو میں نے 2 من شہد خریدا، تو یہ منوین کیا ہے؟ وزن ہے، من۔ آپ کلو کہہ لیجئے، اشتریتو کلو ہے، 2 کلو خریدا، یہ وزن ہے۔ یا پیمانہ ہوتا ہے، یا پیمانہ ہوتا ہے، پڑھا ہے پیمانہ؟ بھائی 1 لیٹر دودھ، 2 لیٹر دودھ ہے، ایسے نہیں، پیمانہ وہ نہیں۔ عندی مدن، بھائی عندی مدن، ہاں شاید وہی ہوتا ہے، عندی مدن، پیمانہ ہی ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ نے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ پیمانے ہوتے ہیں، عرب میں مد وغیرہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں لیٹر وغیرہ ہوتا ہے، لیٹر وغیرہ، پیمانہ ہوتا نہیں ہوتا ناپنے کا؟ جی آقا۔ دودھ وغیرہ، عندی مد، میرے پاس 1 مد ہے، کیا ہے 1 مد؟ قمحن، قمحن یعنی قم کہتے ہیں گیہوں کو، جی گیہوں، میرے پاس 1 مد گیہوں ہے، تو قمحن اس میں جامد ہے، منصوب ہے، اور ذات کے ابہام کو دور کر رہا ہے مد میں، اور یہ ذات کیا ہے؟ پیمانہ ہے، پیمانہ، یا مساحت سے ابہام کو دور کرتا ہے، مقدار جو ہے، یا مساحت ہوگی، مساحت جانتے ہیں جی سکینہ؟ مساحت زمین کوئی وقت توڑی، زمین کوئی وقت توڑی جاتی ہے، یا زمین لیٹر سے تھوڑے پیمانے سے کی جاتی ہے، وہ کپڑا وغیرہ ناپی جاتی ہے زمین وغیرہ، جیسے ھذا فرسخن، آپ کہہ سکتے ہیں مطلب بیگھا، ٹھیک ہے، ھذا کیونکہ وہاں فرسخ عربی میں فرسخ، ھذا فرسخن، یہ 1 فرسخ ہے، کیا؟ ارزن، زمین، 1 فرسخ زمین، تو ارزن اس میں جامد منصوب ہے، فرسخ جو کہ ذات ہے اس میں ابہام ہے، اس ابہام کو دور کر رہی ہے، اور یہ ذات کیا ہے؟ مقدار ہے، مقدار میں بھی نہ یہ وزن نہ پیمانہ، مساحت ہے، جی ہلو؟ جی آقا۔ لکھ لیا؟ یہ اس کی قسمیں ہیں، یہ اس کی قسمیں ہیں، کس کی؟ تمیز کی، تمیز یا تو ایسے کریں، تمیز ذات اور تمیز نسبت، تمیز نسبت، مثال آپ کو دے دیتی تھی، تابا الطالب نفسا،
طالب علم نفس کے اعتبار سے پاک ہو گیا. تمیز ذات ہے، تمیز نسبت. اور ذات خود تین طرح کی ہوتی ہے، یا تو وہ عدد ہوگی، یا جنس ہوگی، یا مقدار ہوگی. یا مقدار، خود مقدار تین طرح کی ہوگی، یا وزن، یا پیمانہ، یا مساحت. ٹھیک ہے. سکینہ لکھ لیا؟ آقا اپنی پوائنٹ نہیں لکھنا. لکھ لیجیے. ھذا فرسخ ارضا، ھذا فرسخ ارضا، ایک فرسخ زمین. جی آقا لکھ لیا. بس ایک پوائنٹ اور رہ گیا ہے، باقی بات تمام ہو جاتی ہے تمیز کی. بس ایک پوائنٹ رہ گیا بات. حال اور تمیز میں مقابلہ، مقایسہ یعنی کیا بولتے ہیں اسے؟ کمپیئر. حال اور تمیز میں کمپیئر کرنا، مقایسہ. حال کیا ہے؟ وہ حال اور تمیز میں مقایسہ کیا ہے؟ حال اور تمیز دونوں نکرہ ہوتے ہیں، منصوب ہوتے ہیں. ایسے کر کے لکھیے گا. حال اور تمیز دونوں، حال اور تمیز دونوں آپ کو معلوم ہی نکرہ ہوتے ہیں. دونوں نکرہ ہوتے ہیں. کس چیز میں ایک جیسے ہیں یہ؟ حال بھی نکرہ ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. تمیز بھی نکرہ ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے. حال اور تمیز دونوں نکرہ ہوتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں. کتنی چیزوں میں ایک جیسے ہیں یہ حال اور تمیز؟ حال بھی نکرہ اور منصوب، تمیز بھی نکرہ اور منصوب. اور کیا ہے؟ اور موجودہ ابہام کو دور کرتے ہیں. اور دونوں آپ کہیں گے تمیز کا تو ہم نے دیکھ لیا، نے ابہام دور کیا. حال نے کبھی ابہام دور کیا تھا؟ جہاں سعید آیا اس میں ابہام تھا نہیں؟ کیسے آیا؟ راکبان سوار آیا. سمجھ نہیں سکی نا کیسے ابہام دور کیا تھا حال نے؟ جی آقا. تو حال اور تمیز تین چیزوں میں ایک جیسے ہیں. کس کس چیز میں؟ نکرہ ہوتے ہیں، منصوب ہوتے ہیں دونوں، اور دونوں موجودہ ابہام کو دور کرتے. تین چیزوں میں ایک جیسے ہیں بالکل یہ. لیکن فرق کیا ہے پھر تمیز اور حال میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے لیکن حال غالباً کیا کہا نا؟ حال ابھی تمیز میں کیا کہا؟ جامد ہوتی ہے، لیکن حال اکثر مشتق ہوتا ہے، اور تمیز غالباً یعنی اکثر، حال غالباً مشتق اور تمیز غالباً جامد ہوتی ہے. حال غالباً مشتق ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تین چیزوں میں ایک جیسے ہیں، حال بھی اور تمیز بھی دونوں ملتے جلتے ہیں، دونوں نکرہ، دونوں منصوب، دونوں ابہام کو دور کرتے ہیں. پھر فرق کیا ہے؟ حال اکثر مشتق ہوتا ہے اور تمیز اکثر جامد ہوتی ہے. سمجھ نہیں سکی نا ساجد؟ جی آقا. لکھ لیا؟ لکھ لیا. یہ بات پوری ہوئی تمیز. انشاءاللہ بس یہ بات پوری کر لیتے ہیں عبارت پڑھ کے. تمیز اسمی است جامد. تمیز ایک ایسا اسم ہے جو جامد ہوتا ہے، وہ نکرہ اور نکرہ کے بعد از اسم کہ جو اسم کے بعد یا نسبت مبہمی، ایک مبہم نسبت یا اسم کے بعد، مبہم اسم بھی ہوگا نہ نسبت بھی، اس کے بعد آتی ہے وہ ابہام آنرا، اور اس کے ابہام کو برطرف بھی کنات ہٹاتی ہے، اس کے ابہام کو ہٹاتی ہے. مانند کے کسی بھی گنا، جیسے کہ کوئی یہ کہے اشتریتو مترین، میں نے 2 میٹر خریدا. میں نے 2 میٹر. سوال بھی شوا، سوال بھی شوا. سوال ہوگا 2 میٹر سے چیز ہی، 2 میٹر کس چیز میں سے خریدا؟ کیا خریدا؟
پاسخ دادی میشوات تو اسے جواب دیا جائے گا اشتریتو مترین حریرن، میں نے 2 میٹر ریشم خریدا. با آوردن لفظ حریرن، جی حریر لفظ لانے سے کہ جو کہ تمیز ہے اس کے لانے سے ابہام برطرف شد، وہ ابہام وہ کنفیوژن دور ہو گیا. انواع تمیز، تمیز کی قسمیں، تمیز پر دو تمیز کی 2 قسمیں، تمیز ذات، تمیز ذات اور تمیزیات. وہ تمیز ہے کہ ابہام اسم را برطرف میکند، اسم کے ابہام کو برطرف کرتی ہے، اور جس اسم سے ابہام کو برطرف کر رہی ہے وہ اشتریتو عشرین کے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. بعد میں بتایا تھا جو میں نے اشتریتو عشرین کتابن، میں نے 20 کتابیں خریدی، کیونکہ وہ اسم یا تو جس ذات عدد ہوگی، بتایا تھا میں نے، وہ آگے بتائیں گے. تمیز نسبت یا نسبت سے، دیکھیے تابع طالب و تابع فعل طالب فاعل، تابع کی نسبت طالب کی طرف دی گئی پاک ہونے کی، اس پاک ہونے کی جو نسبت دی جا رہی ہے اس نسبت میں ابہام ہے. کس اعتبار سے پاک ہوا؟ نفسن، نفس کے اعتبار سے. وہ تمیز ہے کہ جو جملے کی ابہام کو برطرف کرتی ہے، جیسے تابع طالب وہ جملہ ہے، قلبی اعتبار سے پاک ہوا. اب تمیز ذات کی قسمیں، تمیز ذات یا تو عدد سے ابہام کو دور کرے گی، یا جنس سے یا مقدار سے. عدد کی مثال جیسے رائے تو آدھا اشرا کوکبن، آدھا اشرا گنتی ہے، عدد ہے، میں نے 11 ستارے دیکھے. یا انتی خاتم، یا جنس، کائے کی جنس کیا ہے؟ چاندی. جنس کیا ہے؟ سونا. جنس کیا ہے؟ لوہا. جنس کیا ہے؟ لکڑی. یہاں پہ چاندی. انتی خاتم میرے پاس نہیں یار، خاتم یعنی انگوٹھی. جنس کیا ہے؟ انگوٹھی ہے، میرے پاس انگوٹھی ہے. فضتن، تو اس خاتم میں جنس ہے یہ. یا مقدار، مقدار 3 طرح کی ہوگی، یا تو مقدار، کیونکہ مقدار خالی تولنا ہی تھوڑا ہی، وزن اس کو کہتے ہیں مقدار، کبھی ناپنے کو بھی مقدار کہتے ہیں، اور تولنے کو، اسے پیمانے کو بھی. وزن کی مثال اشترائی تو منوین، اصلا میں نے 2 من خریدا، تو یہ من کیا ہے؟ وزن ہے. پیمانہ اندی مدن، میرے پاس ایک مد ہے، کیا؟ گیہوں. ہمارے ہاں پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ لیٹر وغیرہ. مساحت جیسے حاضہ پرسخن ارزن، پرسخ جو ہے مساحت ہے. مقایسہ حال و تمیز، حال اور تمیز کا مقایسہ یعنی کمپیر. حال و تمیز ہر 2 نکرے وہ منصوبہ، نکرہ ہے اور منصوب ہے، اور ابہام موجود رہا برطرف بھی رف بھی کنن، اور موجود ابہام کو دور کرتے ہیں. 3 چیزوں میں ایک سے ہیں. اما لیکن حال غالباً مشتق اور تمیز غالباً جامد ہوتی ہے. یہ درس تمام، انشاءاللہ باقی ترکیب وغیرہ یہ سب کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ